اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال الله تبارك وتعالى من صام رمضان إيمانا واحتسابا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ عطا کیا۔ پچھلے سال رمضان میں کتنے ہمارے دوست احباب، رشتہ دار، جاننے والے جنہوں نے ہمارے ساتھ رمضان کے شب و روز گزارے، جنہوں نے ہمارے ساتھ رمضان کی سحریاں اور افطاریاں کی، وہ ہمارے ساتھ مساجد میں نماز تراویح پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن آج دنیا کے اندر تلاش کرنے سے وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ وہ کہاں گئے؟ وہ اپنی آخری منزل کی طرف سفر کا آغاز کر دیا انہوں نے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ آئندہ آنے والا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نصیب نہیں ہوگا۔ محترم بھائیوں، ہم میں سے بھی کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ آنے والا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک وقت تھا کہ ہم رمضان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم میں سے ہر شخص اس انتظار میں تھا کہ کب رمضان آئے گا، ہم سحریاں کریں گے، افطاریاں کریں گے، رمضان کی رحمتیں، برکتیں سمیٹیں گے۔ یہ جو رب کا مہمان مہینہ ہے، یہ بڑی وسعتیں لے کر آتا ہے، بڑی رونقیں لے کر آتا ہے، بڑی محبت اور پیار کا پیغام لے کے آتا ہے، اخوت کا پیغام لے کے آتا ہے، بھائی چارگی کا پیغام لے کے آتا ہے، ویران جگہوں کو یہ آباد کرنے کا پیغام لے کے آتا ہے، آپس میں مل بیٹھنے کا پیغام لے کے آتا ہے۔ آج یہ رب کا مہمان ہم سے الوداع ہونے کو ہے، یہ ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ آج 27 رمضان المبارک کی افطاری اور آج 28ویں نماز تراویح ہم ادا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ محترم بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی تمام تر عبادات ہماری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ اپنے بندے سے بے حد پیار کرتا ہے۔ محترم بھائیو، ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ جتنا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے، اگر ہمیں یہ تصور ہو جائے
اور ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جس اللہ کی میں نافرمانیاں کرتا ہوں وہ ان گناہوں کے باوجود بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، نفرت نہیں کرتا۔ آج اگر میں کسی سے نفرت کروں، کوئی میری بات نہ مانے، کوئی میرا کہا نہ مانے، کوئی میرا حکم نہ مانے، محترم بھائیوں ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نفرت کی انتہا ہوتی ہے، ہم اس کو سرے بدار ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، سرے بدار اس کی پگڑی اچھال رہے ہوتے ہیں، اور ہر چوک چوراہے میں، ہر مجلس، ہر محفل میں ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بدنامی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو وہ ہے، یہ دیکھو وہ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص گنہگار ہے، ہم میں سے ہر شخص گنہگار ہے، خطاکار ہے۔ اگر ہمارے گناہوں کا ہمارے گھر والوں کو، ہمارے ساتھ رہنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے، شاید وہ لوگ ہم سے نفرت کرنا شروع کر دیں، میری اولاد مجھ سے نفرت شروع کر دے جو مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا، اور اتنے بے شمار گناہوں کے باوجود بھی وہ مجھے سرے بدار ذلیل نہیں کرتا، وہ میرے گناہوں پہ مسلسل پردے ڈال رہا ہے۔ محترم بھائیوں یہ رمضان ایک نیکیوں کا سیزن تھا، یہ رمضان رحمتوں برکتوں کا، مغفرتوں کا سیزن تھا، یہ ایک مارکیٹ تھی، یہ ایک بازار تھا جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کیا۔ یہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ سال میں ایک مہینہ اپنے بندوں کی توبہ اور استغفار کے لیے انہیں دیتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دور رہنے والا، سال کے 11 مہینے گناہوں کی دلدل میں پھنسنے والا، وہ سال کے ایک مہینے میں، 12 مہینوں میں سے ایک مہینے میں وہ اپنی ٹیوننگ کر لے، اپنی ورکشاپ کر لے، وہ اپنا تزکیہ کر لے، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، اور سال کے 11 مہینے گناہوں سے بچنے کا پریکٹیکل کر لے۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ اس مہینے کی عظمت، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ امام کائنات نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ نے رمضان عطا کیا، رمضان کا بابرکت مہینہ مل گیا، جس کا دن بھی عظمت والا، جس کی رات بھی عظمت والی ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، حضرات بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا، رسمی رواجی روزہ نہیں رکھا، دکھلاوے کا روزہ نہیں رکھا، برادری میں ناک اونچی رکھنے کے لیے روزہ نہیں رکھا، روب جھاڑنے کے لیے روزہ نہیں رکھا۔ من صام رمضان ایمانا، فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں روزہ رکھا، وہ احتسابا، اس کے دو مطلب ہے، ایک معنی یہ ہے کہ اس نے نیکی کے ارادے سے روزہ رکھا، یعنی کہ روزہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ روزہ اللہ کے لیے ہے، اس کی عبادت کا اجر بھی اللہ عطا کرے گا، دنیا داری کے لیے روزہ نہیں رکھا۔ فرمایا احتسابا، اجر لینے کے ارادے سے روزہ رکھا۔ دوسرا مطلب یہ ہے احتسابا، وہ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، احتسابا وہ اپنا محاسبہ کرے۔ حضرات آئیے نا ذرا میں اور آپ اپنے گناہوں پہ ذرا توجہ ڈالیں، میں اور آپ ذرا اپنا محاسبہ کریں نا۔ آج 27 روزے بیت چکے ہیں، 27 سحریاں کھا چکا ہوں، 27 افطاریاں کر چکا ہوں، میں نے قرآن کی تلاوتیں بھی کی ہیں۔ حضرات مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ میں نے رمضان میں کتنی نیکیاں کر لی ہیں، کتنا قرآن پڑھ لیا گیا، میں نے رمضان میں کتنے صدقات کر لیے گئے، میں نے رمضان کے مہینے میں کتنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کر کے گناہوں کو چھوڑ دیا گیا۔ یاد رکھو اگر یہ رمضان کا روزہ میرا احتساب نہ کر سکا، اگر یہ رمضان کا روزہ میرا دل نرم نہ کر سکا، اگر یہ رمضان کا روزہ مجھے گناہوں پہ ندامت کا اظہار نہ کروا سکا، پھر یہ روزہ کسی کام کا روزہ نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد نیکی کرنے میں جستجو پیدا ہوگی،
روزہ رکھنے کے بعد قرآن پڑھنے میں قرار ملتا ہے، چین ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد مسجد میں آ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد نیکی کی طرف میری توجہ زیادہ ہو گئی ہے اور گناہ سے نفرت پیدا ہو گئی ہے، پھر تو رمضان میرے لیے بابرکت رمضان بن گیا۔ امام کائنات نے فرمایا جس نے اس حالت میں روزہ رکھا، احتساب کے ارادے سے روزہ رکھا، اللہ خالق کائنات اس کے زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ من قام رمضان ایمانا، حضرات دن کو روزہ رکھنے والا، رات کو قیام کرنے والا، جس نے رات کا قیام کیا ایمان کی حالت میں کیا، نیکی کے ارادے سے کیا، احتساب کے ارادے سے کیا، کملی والے نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اور خوش نصیبو، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے قیام بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ رمضان کے روزے بھی قبول فرمائے۔ فرمایا جس نے رات کا قیام کیا ایمان کی حالت میں کیا، نیکی کے ارادے سے کیا، اللہ خالق کائنات اس کے زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا کریم ہے، تو کتنا پیار کرنے والا ہے۔ تو نے گنہگاروں، مجرموں، خطا کاروں کے لیے کتنے بڑے بڑے پیکج رکھ دیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ کہتا ہے لوگوں اگر تم سے گناہ ہو گیا، اگر تم سے ظلم ہو گیا، من یعمل سوءا او یظلم نفسا، یا تم نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر تمہارے دل میں احساس پیدا ہو گیا، تم اللہ کی رحیم و کریم صفت کو پہچان گئے، اللہ کے عذابوں سے ڈر گئے، اللہ کے در پہ آ کر توبہ کا ارادہ لے کے آئے، استغفار معافی کا ارادہ لے کے آئے، رب کے حضور آ کر گڑ گڑانا شروع کر دیا، اور گنہگاروں میرا رب اعلان کرتا ہے یا جد اللہ، جب بھی میرے در پہ آؤ گے، صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، مجلس میں ہو، تنہائی میں ہو، بازار میں ہو، مارکیٹ میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، جہاں کہیں بھی ہوگا تو اللہ کو پکارے گا، اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ کہتا ہے مجھے اس حالت میں پائے گا کہ میں تیرے گناہ معاف کر دینے والا۔ تو اللہ کے در پہ آنے والا تو بن، معافی مانگنے والا تو بن، اللہ کو پکارنے والا تو بن، آنسو بہانے والا تو بن، گڑ گڑانے والا تو بن۔ اللہ کہتا ہے کبھی میرے در پہ آنے سے پریشان نہیں ہونا، جب بھی مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ خالق کائنات نے فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ کہتا ہے میرے پیارے حبیب پیغمبر، اے میرے نبی، تیری امت کے لوگ تجھ سے سوال کریں گے کہ اللہ کہاں ملے گا، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، رب العالمین سے ملاقات کرنی ہو تو اللہ سے کیسے ملاقات ہوگی؟ خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب امت کے گنہگاروں کو باخبر کیجئے انی فانی قریب، اللہ کو ملنا چاہتے ہو تو اللہ تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے۔ سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ اللہ کی بابرکت ذات ہے۔ فرمایا اجیب دعوت الداع، جب بھی وہ اس کو پکارے گا، جب بھی کوئی رب کو آ کر آواز لگائے گا، جب بھی کوئی میرے رب کے در پہ آ کر جھکے گا، اے میرے حبیب آپ بتا دیجئے امت کے گنہگاروں کو جب بھی مجھے پکارو گے، جب بھی میرے در پہ آ کر التجا کرو گے، اللہ کہتا ہے میں تمہاری بات کو سنوں گا، صرف سنوں گا نہیں بلکہ اس کا جواب بھی دوں گا۔ تو جو مانگے گا، اولاد مانگ اولاد دوں گا، مال مانگ مال دوں گا، دنیا کی خیر مانگ خیر عطا کروں گا،
گناہوں سے توبہ مانگ، گناہ معاف کر دوں گا۔ جو بھی رب سے مانگے گا اللہ کہتا ہے میں تیری پکار کو سن کے اس کا جواب دینے والا۔ حضرات یہ رمضان عظمتوں والا مہینہ تھا، یہ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ خالق کائنات نے گنہگاروں کے لیے مغفرت کا بہت بڑا پیکج دیا تھا۔ ایک اور جگہ پہ میرا رب اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ کہتا ہے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، مومن کون ہوتا ہے؟ صوم و صلات کا پابند ہوتا ہے۔ مومن بھی گناہ کر سکتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ کے در پہ آ کر گڑ گڑانا شروع کر دو۔ اللہ فرماتا ہے توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ اللہ کہتا ہے جب تو توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ کے سامنے آ کر دامن پھیلائے گا، میرا رب اعلان کرتا کہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اس توبہ کی وجہ سے اللہ تیرے زندگی کے پاپ معاف کر دے گا، اللہ تیری غلطیاں خطائیں معاف کر دے گا۔ میرا رب صرف معاف نہیں کرے گا، میرا رب اعلان کرتا ہے یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا توبہ کر، گناہ بھی معاف کروں گا اور تجھے جنتوں کا داخلہ بھی عطا کروں گا، ایسی جنت فرمایا جس کے نیچے سے دودھ اور شراب کی نہریں بہہ رہی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ گنہگاروں، مجرموں، خطا کاروں کے لیے ہے۔ اللہ کہتا ہے تو گناہ سے باز آ جا، میں تیرا رب تجھے معاف بھی کروں گا، جنتیں بھی عطا کروں گا۔ اس سے بڑا اعلان ایک اور جگہ پہ میرا رب کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ کہتا ہے لوگوں اگر تم سے گناہ ہو گیا، الا من تابا، ایسا بندہ جس نے زندگی میں گناہ کیے، ساری زندگی گناہوں میں گزارنے والا، بالآخر اللہ کے در پہ آ گیا، ندامت کا اظہار کر لیا، اللہ کو آ کر راضی کرنے والا بن گیا۔ اللہ کہتا ہے میرے حبیب آپ اعلان کیجئے، کیا اعلان کیجئے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے پیارے حبیب، امت کے گنہگاروں کو بتائیے، امت کے مجرموں کو بتائیے، اے میرے حبیب میرے بندوں کو اس بات کی خبر دیجئے، کس بات کی خبر دیجئے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے در پہ آنے سے کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی یہ نہ سوچنا کہ مجھے میرا رب کب معاف کرے گا، میں نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کر لیے ہیں، مجھے اللہ کیسے معاف کرے گا، میں نے زندگی میں روزہ نہیں رکھا، اب روزہ رکھ کے کیا ملے گا، میں نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی، اب نماز پڑھ کے کیا ملے گا، میں کیسے اللہ کو پکاروں، میں اتنا بڑا مجرم خطا کار، مجھے میرا رب کہاں معاف کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں نا 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 میرے حبیب، آپ بتا دیجئے، آپ اعلان کیجئے، آؤ میرے گھر پہ آؤ، کبھی آنے سے مایوس نہ ہونا اور کبھی یہ نہ سوچنا کہ رب تمہیں تانا مارے گا۔ اللہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ زندگی تو گناہوں میں گزار کے آیا ہے، اب میرے گھر پہ کیا لینے آیا ہے؟ کہتا ہے نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے گھر پہ آنے سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ فرمایا الا من دیکھا، اس کے بعد نیکیاں شروع کر دی، بے نمازی تھا نماز پڑھنا شروع کر دی، روزے نہیں رکھتا تھا روزے شروع کر دیے، سود کھاتا تھا سود چھوڑ دیا، حلال کمانا شروع کر دیا، نیکی شروع کر دے، جھوٹ سے باز آ گیا، سچ بولنا شروع کر دیا، کوئی بھی نیکی کا کام اس کو شروع کر دیا۔ میرا رب کہتا ہے میرے بندو تیرا کام میرے در پہ آنا ہے، توبہ کے ارادے سے آ، معافی کے ارادے سے آ، میرے در پہ آ کر توبہ کر۔ اللہ کہتا کہ آنا تیرا کام، معاف کر دینا میرا کام، آنا تیرا کام ہے، معافی مانگنا تیرا کام ہے۔ اس کے بعد
یہ تیرا اختیار نہیں ہے کہ مجھے کب کہاں کیسے معاف کرے گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، صرف معاف نہیں کروں گا، اللہ کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے اپنے گنہگار مجرم خطا کار بندے سے۔ جب وہ گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے در پہ آتا ہے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے گنہگار توبہ کر کے نیکیاں شروع کر دے، میں تیرا رب ہوں، میں اس بات پہ قادر ہوں کہ تیری زندگی کے سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دوں گا۔ زندگی کے سارے گناہ تیری نیکیاں بنا کے پیش کر دوں گا، تو توبہ کر، استغفار کر، معافی مانگ، گناہ چھوڑ، نیکی پہ کھڑا ہو جا۔ اس بات پہ ٹینشن نہ لے کہ مجھے میرا رب کیسے معاف کرے گا۔ اللہ کہتا ہے میں اس بات پہ قادر ہوں، تو میرا بن جا، میں تیرا بن جاؤں گا، میں تیری زندگی کے سارے گناہوں کو نیکیاں بنا کے پیش کر دوں گا۔ محترم بھائیو، یہ رمضان تھا، یہ گزر گیا ہے، اس کے جو باقی ایام ہیں 4 تاخراتیں گزر گئی ہیں، اور یہ رمضان اتنی عظمتوں والا مہینہ تھا۔ اللہ نے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کیے ہیں، بہانے دیے ہیں۔ فرمایا من قام لیلۃ القدر، وہ بڑا خوش نصیب بندہ جس کو اللہ نے رمضان کی آخری عشرے کی تاخراتوں کا قیام نصیب کر دیا۔ من قام لیلۃ القدر، جس نے 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں کا قیام کیا، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے، کوئی ایک رات قدر والی ہے۔ فرمایا جس نے قدر کی رات کا قیام کر لیا، امام کائنات نے فرمایا، بلکہ خالق کائنات نے اعلان کر دیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ کہتا ہے میں نے ایک رات کی عبادت کرنے والے کو اتنا اجر و ثواب عطا کر دیا ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے اعلیٰ۔ جس کو ایک رات کا قیام نصیب ہو گیا، قدر والی رات، اور اس قدر والی رات کا قیام اللہ اسی کو نصیب کرتا ہے جو قدردان ہوتا ہے، جو رب کا قدردان ہو، جو پیغمبر کا قدردان ہو، جو موت قبر قیامت کو یاد کرنے والا ہو، جو اپنے رب کا وفادار ہو، دین کا پیروکار ہو، اللہ اس کو قدر کی رات کا قیام نصیب کرتا ہے۔ نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا 4 تاخراتیں گزر چکی ہیں جن کو قدر کی رات کا احترام نہیں تھا، جو قدردان نہیں تھے، ان کی وہ تاخراتیں بھی بازاروں میں، مارکیٹوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، ہوٹلوں میں اور میدانوں میں گزر گئی ہے۔ اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی کہ وہ مسجد میں آ کر قیام کر لیتے۔ یہ تو نصیبہ ہے، یہ تو رب کا فضل ہے، رب کا کرم ہے۔ اور آپ دیکھیں مساجد میں آ کر اعتکاف کرنے والے یہ رب کے مہمان ہوتے ہیں۔ ایک محلے میں مسجد ہے اور اس محلے میں کتنے لوگ رہتے ہیں، پہلے صف کے کتنی نمازی ہیں اس مسجد کے، لیکن اللہ اپنا مہمان اسی کو بناتا ہے جو رب کا قدردان ہوتا ہے۔ یہ رب کے مہمان ہیں جو مساجد میں آ کر اعتکاف کرتے ہیں، یہ رب کے مہمان کی قدر کرنے والے ہیں، اللہ ان کو اپنا مہمان بناتا ہے۔ اور ہم امید سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ اعتکاف کے ارادے سے آنے والوں کو قدر کی رات کا قیام ضرور نصیب کرتا ہے انشاءاللہ۔ تو فرمایا جس نے ایک رات کا قیام کر لیا، اللہ 1000 مہینوں سے بہتر اس کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے پیکج ہیں، ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ محترم بھائیو، حدیث قدسی ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع الرجل یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ امام کائنات نے فرمایا، خالق کائنات نے اعلان کر دیا ہے، فرمایا لوگوں تمہارے رب کو حیا آتی ہے، اللہ بڑی حیا کرنے والا ہے۔ اللہ کو کب حیا آتی ہے؟ فرمایا ایک بندہ ضعیف العمر بندہ، بزرگ بندہ، زندگی کے آخری لمحات میں ہے، اب ساری دنیا سے مایوس ہو چکا ہے، اب زندگی کا وہ لمحہ آ گیا ہے، یہ اللہ کے در پہ آ کر کہتا ہے اللہ پاؤں نے چلنے سے جواب دے دیا
ہاتھوں نے پکڑنے سے جواب دے دیا، دماغ نے سوچنے سے جواب دے دیا، آنکھوں نے دیکھنے سے جواب دے دیا۔ اللہ اب کمر جھک چکی ہے، اب ایسا وقت آ گیا ہے اپنے بھی بیگانے بن گئے۔ اللہ تو کل بھی میرا رب تھا، تو آج بھی میرا رب ہے۔ ساری دنیا کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، ساری دنیا منہ پھیر سکتی ہے، لیکن اللہ تو اپنے بندے کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ تیرے در پہ جب بھی آؤ تو اپنے بندے کی آواز سنتا۔ اللہ میں بڑا عیاش گنہگار خطا کار تھا، جسم میں طاقت تھی، بازوؤں میں قوت تھی، گناہ کرتا رہا، تیرا باغی سرکش رہا، مجرم بنا رکھا۔ اے اللہ اب میں نے زندگی کے آخری لمحات میں تیرے در پہ آ گیا، اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا میں تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ اے اللہ زندگی کے سارے گناہ تیرے در پہ لے کے آ گیا، اللہ تو بڑا پیار کرنے والا ہے، اللہ تو میرے گناہ معاف فرما دے۔ امام کائنات نے فرمایا، اللہ کہتا ہے لوگوں مجھے حیات ہی ہے، حیات ہی ہے، میرا یہ بندہ میرے در پہ آئے، دنیا سے مایوس ہو کے آئے، اللہ سے آ کر تعلق رشتہ قائم کرے، اللہ اپنے بندے کو خالی واپس پلٹ دے۔ رب کو حیات ہی ہے، کبھی بھی اللہ اپنے بندے کو مایوس کر کے واپس نہیں بھیجتا۔ ہم مانگنے والے بنے، وہ میرے اور آپ کے مانگنے کا انتظار کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام کائنات نے فرمایا، ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار۔ خالق کائنات ہر رات آسمان دنیا پہ آتا ہے، ہر رات آسمان دنیا پہ آ کر میرا رب یداہ مبسوطتان، اللہ اپنے ہاتھ کھول کے اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندو، او میرے بندو، جس نے دل کے اجالوں میں گناہ کر لیا، دن کی روشنیوں میں گناہ کر لیا، رات کی تاریکیوں میں اللہ سے لو لگا لو، رات کی تاریکیوں میں اللہ کو پکار لو، تمہارا رب تمہیں بلا بلا کے کہتا ہے اگر دن کے گناہ رات کو اللہ کے سامنے لے کے آئے گا، اللہ دن بھر کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اسی طرح میرا رب دن کے وقت اعلان کرتا ہے کوئی ایسا مجرم گنہگار خطا کار پاپی جو رات کی تاریکیوں میں بند کمروں میں لائٹیں بجھا کر دنیا سے چھپ کر گناہ کر رہا تھا، فرمایا رب سے کوئی نہیں چھپ سکتا، رب تو دیکھ رہا تھا، جہاں بھی ہو اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ فرمایا آؤ رات کی تاریکیوں کے گناہ دن کے اجالوں میں اللہ سے معاف کروا لو، اللہ رات بھر کے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ تو توبہ، وہ تو معافی کو بڑا پسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث قدسی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اللہ خالق کائنات کیا اعلان کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، آدم کی بیٹی، اللہ کہتا ہے گنہگاروں، مجرموں، خطا کاروں، اے آدم کے بیٹے تو اللہ کے در پہ گناہ لے کے آ۔ گناہ کتنے آ؟ فرمایا تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک گناہ ہی گناہ ہو۔ اللہ کہتا ہے تو میرے در پہ معافی مانگنے کے لیے آ، اللہ اس سے زیادہ مغفرت لے کر تجھے ملے گا، اس سے زیادہ مغفرت لے کر تجھے ملے گا۔ اور میرا رب کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی بیٹی، تو میرے در پہ آ، اتنے گناہ لے کر آ۔ فرمایا شرط یہ ہے کہ تیرے گناہ میں شرک نہ ہو، عقیدہ توحید والا ہو، مواحد ہو، عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دستگیر غوث اعظم نہیں، کوئی فیض عالم نہیں، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ فرمایا تیرا عقیدہ توحید والا ہو اور تو اللہ کے در پہ گناہ لے کر آ۔ فرمایا بقراب الارض، زمین کی مٹی کے برابر گناہ لے کے آ، شرک سے پاک ہو کے آ، اللہ کہتا ہے میں اس سے زیادہ مغفرت لے کر تجھے ملوں گا۔ محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان میرے اور آپ کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنا دے، اللہ یہ رمضان میری اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ توبہ، استغفار، اس کو لازم پکڑو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا،
فرمایا خوشخبری ہے اس بندے کے لیے. کس کے لیے خوشخبری ہے؟ فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے پایا جائے گا. جو کثرت سے توبہ استغفار کرنے والا ہے، فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو. فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہو. فرمایا تم بھی توبہ کرو. اللہ کے پیغمبر نے اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا سے کہا تھا اے فاطمہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے. یاد رکھ قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا، خود تجھے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہوگا، خود تجھے اپنے آپ کو جہنم کے عذابوں سے بچانا ہوگا. فرمایا یاد رکھ یہ نہ سمجھنا کہ میں پیغمبر کی بیٹی ہوں، قیامت کے دن پیغمبر کام آئے گا. فرمایا اس کی تیاری تجھے خود کرنی ہے. تو اس لیے آئیے آج یہ رمضان کا آخری اشرا اور اس کی آخری تاخیرات کل آنے کو ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں لیلۃ القدر کا قیام نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں کوتاہیاں درگزر فرما دے. محترم بھائیوں، یہ جو دن باقی ہے ان باقی ایام میں ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، آنسو بہائیں، اللہ سے التجائیں کریں. اللہ کی قسم رب اپنے بندے سے بڑا جلدی راضی ہو جاتا ہے. دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو اتنا جلدی راضی ہو جتنا جلدی راضی رب ہو جاتا ہے. ایک گنہگار جب اس کو آ کر بلاتا ہے، اس کو پکارتا ہے تو وہ اپنے گنہگار بندے کی توبہ کو فوراً قبول کرتا ہے، فوراً قبول کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے رمضان کی عبادات قبول فرمائے، اللہ راتوں کا جاگنا قبول فرمائے، اللہ قرآن کی تلاوت قبول فرمائے، اللہ رمضان کے صدقات اور خیرات قبول فرمائے. اے اللہ رمضان کی جتنی عبادات ہوئی ہیں اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. اللہ ہم بڑے گنہگار تھے، بڑے مجرم تھے، بڑے خطا کار ہیں. اللہ ہم رمضان کے روزے کا حق ادا نہیں کر سکے، ہم تیرے مہمان کی قدر نہیں کر سکے. اللہ جو ہم سے ٹوٹی پھوٹی عبادت ہو گئی ہے اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہ، اللہ ہم تو گناہ کر کے بھول جاتے ہیں. اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے کب کہاں کتنا بڑا کتنا چھوٹا گناہ کیا تھا. اللہ ہمیں تو بھول گئے، رب تو جانتا ہے. اللہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما دے، جو بھول گئے وہ بھی معاف فرما دے. وما توفیقی الا باللہ، ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.